تقدیر لکھ دی گئی ہے وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو انسان کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہم نے کرنا ہے اللہ نے یہ مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ ہماری پیدائش سے نہیں، ساری مخلوقات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو پھر اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں جی؟ یہ تقدیر ہمیں یاد آتی ہے گناہ اور نیکی کے کام میں، رزق کے معاملے میں تقدیر کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ رزق بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے۔ تو رزق کی تلاش میں سعودیہ کیوں آتے ہیں، امریکہ کیوں جاتے ہیں، برطانیہ کیوں جاتے ہیں؟ جو رزق لکھا ہوا ہے مل جائے گا، گھر میں بیٹھے والدین کے پاس، ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں آپ کی شادی ہوتی ہے، بیگم چاہتی ہے 24 گھنٹے میرے پاس شوہر بیٹھا رہے، آپ کہتے ہیں نہیں کاروبار ہے، دکان کھولنی ہے، دفتر سے چھٹی نہیں ملی، کیوں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں بیگم سے کہتے بالکل تمہارے پاس ہی بیٹھوں گا، رزق تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے مل ہی جائے گا؟ بیٹا دکان پہ نہ جائے ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے بیٹا کوئی بات نہیں، جتنے ناغے کرنے ہیں کر لو، جو تقدیر میں لکھا ہوا مل جائے گا؟ بچہ اسکول پڑھنے نہ جائے اس کی پٹائی کرتے ہیں، کیوں نہیں کہتے جو تقدیر میں لکھا ہوا علم مل جائے گا؟ گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، مارے پھرتے ہیں ہاسپٹل میں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، دکانیں بیچتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، زندگی بچ جائے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ زندگی تو لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، جتنی ملنی ہے مل جائے گی، کیوں پیسہ لگا رہے ہو بھائی؟ کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ کیوں مکان بیچ رہے ہو؟ کیوں دکان بیچ رہے ہو بھائی؟ یہ تقدیر کا بہانہ کر کے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں ہے۔ کیا ہمیں بتا دیا گیا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ہم اپنی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، اللہ نے لکھا ہے وہ جو ہم نے کرنا تھا، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ کے کہا اب تم ایسے ہی کرو۔ فرق سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کا علم جو ہے ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک ہے، تو اللہ کو اپنے کامل علم کی وجہ سے پہلے سے معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھ دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ میں لکھ رہا ہوں تم نے ایسے ہی کرنا۔ اب کسی سمجھدار آدمی نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ کسی کلاس میں 20 طالب علم ہو، ایک ٹیچر پورا سال ان کے اوپر محنت کرتا ہے، پورا سال ان کے ساتھ رہا، انہیں پڑھاتا رہا، ٹیسٹ لیتا رہا، امتحان لیتا رہا، سوال و جواب کرتا رہا۔ اب اس کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا اول آئے گا، یہ دوسری پوزیشن لے گا، یہ تیسری لے گا، اور یہ فیل ہو جائیں گے، یہ 3-4 ادھر بیٹھے ہوئے فیل ہو جائیں گے۔ ٹیچر نے یہ رپورٹ خفیہ طور پہ لکھی اور اسکول کے پرنسپل کے حوالے کر دی۔ رپورٹ خفیہ ہے، امتحان ہوئے، آخری رزلٹ آیا تو بالکل ویسے آیا جیسے ٹیچر نے لکھا تھا۔ فیل ہونے والے لڑکوں کو معلوم ہوا کہ رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، انہوں نے جناب مظاہرے شروع کر دیے، احتجاج شروع کر دیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی۔ کیسے جی رپورٹ پہلے ہی تیار ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے بلا کر کہا رپورٹ تمہیں بتائی گئی تھی؟ نہیں جی۔ تو پھر؟ نہیں جی آخر تیار تو پہلے ہو گئی تھی نا۔ کیا تیار پہلے ہو گئی تھی اس لیے کہ ٹیچر کو معلوم تھا کلاس میں تم کیا کرتے رہے ہو، ٹیسٹوں میں، مختلف امتحانوں میں تمہاری کارکردگی کیا تھی، تم کتنی محنت کرتے تھے۔ اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا اور رپورٹ کو خفیہ رکھا۔ محنت کلاس میں برابر کرائی گئی، پڑھایا سب کو برابر گیا اور سوال سب کو ایک جیسے دیے گئے۔ تو کیا اب اس احتجاج کا حق پہنچتا ہے میرے بھائیوں؟ جی نہیں پہنچتا۔ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، برابر محنت ہوئی ہے، برابر پورے سال پڑھایا گیا ہے، رپورٹ تیار ہوئی ہے وہ بھی خفیہ ہے، اور رپورٹ کی وجہ سے ٹیچر نے امتحان میں کوئی زیادتی نہیں کی، ایک جیسے سوال اور نمبر دیتے ہوئے بھی برابر کا سلوک کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کا علم ہے، ایک تجربہ ہے آخر، اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹیچر کا علم تو پھر بھی فیل ہو سکتا ہے، اس کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے علم تو کامل مکمل ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے، اللہ نے وہ لکھا ہے اور خفیہ رکھا ہے ہم سے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال کیے تو آپ نے کہا اے عملو، تم اپنے عمل کرو، کوشش کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، تلاوت کرو، تمہارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم سب کو اپنی محنت کرنی چاہیے اور تقدیر کے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے تقدیر کے اوپر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔